آپ کو پتہ ہے ایک ایک دن میں کئی خودکش دھماکے ہوتے تھے، اور وہ دھماکے ہم دیکھتے، ان میں مرنے والوں کو دیکھتے، ان کے لواحقین کو دیکھتے تو سینہ کٹ کے رہ جاتا تھا۔ بات کرنے کے قابل ہم نہیں رہتے تھے، ہم کیسے بات کریں، لوگوں تک کیسے بات پہنچائیں۔ اور کئی بار ایسا بھی ہوا کہ آواز گلے میں رک جاتی تھی، پھانس بن جاتی تھی، سانس رک جاتی تھی، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، لیکن لوگوں کو حالات سے باخبر کرنا ہماری رسپانسبلٹی ہوتی تھی۔ اور شکریہ شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب بھائی صاحب آ جاتے پاکستان کو بری خبروں کی فیکٹری کہا جاتا ہے۔ آئے روز اس ملک میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ، ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ پوری دنیا میں لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پوری دنیا میں وہ پاکستانی جو اپنے ملک سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، اس ملک کے لیے زر مبادلہ بھجواتے ہیں، اور اس ملک کے ساتھ وہ اپنی محبت کا دھم بھرتے ہیں، وہ وہاں پر پھر بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، بڑے رنج اور دکھ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میں آج ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو اس مہنگائی میں، اس بے امنی میں اور اس انتشار کے ماحول میں شاید پوری دنیا میں پاکستان کا چہرہ جسے مسخ کر دیا گیا ہے، جسے بگاڑ دیا ہے، شاید اس کے اندر کچھ تبدیلی آ سکے، اور پاکستان کے معصوم لوگوں کا وہ چہرہ جو پوری دنیا دیکھنا چاہتی ہے، جسے پاکستانی اپنے تعارف کے طور پر دنیا کو بتانا اور دکھانا چاہتے ہیں، وہ ان کے سامنے آ چکے۔ خبریں آج بھی کوئی اچھی نہیں آ رہی۔ آج بھی کوئٹہ میں، بلوچستان میں کوئی 6 کے قریب دھماکے ہوئے ہیں، لوگوں کا جانی نقصان ہوا، معاشی نقصان ہوا، لوگوں کے لیے بڑے پرابلم کریٹ ہوئے، لیکن یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، بہت دکھ ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، اور اللہ کرے کہ ہماری سماعتوں میں کبھی ایسی خبریں بھی آئیں کہ بلوچستان کا دن پرامن دن گزرا، پاکستان میں آج انتہائی پرامن دن گزرا۔ اللہ کرے کہ ہم صحافی جو ہیں کبھی ان کے کاروبار میں ایک دن وقفہ آئے، اور ہمارے پاس پاکستان میں بتانے کے لیے کوئی بری خبر نہ ہو، اور ہمارے اخبار، ہمارے ٹی وی چینلز، ہمارے ریڈیو، ہم مجبور ہو جائیں لوگوں کو خوشخبری سنانے کے لیے، لوگوں کو اچھی بات بتانے کے لیے، اور ہم وہ خبر دیں کہ لوگوں کے لیے حیرت کا سبب بن جائے کہ آج اتنی خوشی کی خبر کیسے آ سکتی ہے۔ تو یہ میرے پیشے کے لیے ایک دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے پاس اس طرح کے موضوعات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، کہ ہم جنہیں بیان کرتے ہوئے، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی آسان نہیں ہوتا رپورٹنگ کرنا۔ میں پاکستان میں جب ایکٹیو رپورٹنگ کر رہا تھا تو آپ کو پتہ ہے ایک ایک دن میں کئی خودکش دھماکے ہوتے تھے، اور وہ دھماکے ہم دیکھتے، ان میں مرنے والوں کو دیکھتے، ان کے لواحقین کو دیکھتے تو سینہ کٹ کے رہ جاتا تھا۔ بات کرنے کے قابل ہم نہیں رہتے تھے، ہم کیسے بات کریں، لوگوں تک کیسے بات پہنچائیں۔ اور کئی بار ایسا بھی ہوا کہ آواز گلے میں رک جاتی تھی، پھانس بن جاتی تھی، سانس رک جاتی تھی، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، لیکن لوگوں کو حالات سے باخبر کرنا ہماری رسپانسبلٹی ہوتی تھی، اور ہم وہ رسپانسبلٹی ادا کرتے۔ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ اگر ان کو بیان کرنا شروع کروں تو شاید زندگی ختم ہو جائے، وہ واقعات اور ان کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں وہ کبھی ختم نہ ہو سکیں۔ بہرحال خدا کی ذات سے امید بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ اللہ کرے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کا سہارا بن سکیں، ایک دوسرے کے لیے خوشی کی خبر لا سکیں۔ اور آج تو ویسے بھی کرسمس کا دن ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر تمہیں کوئی تمہارے چہرے کے ایک طرف تھپڑ مارے تو تم دوسرا جو گال کا حصہ ہے وہ اس کے سامنے رکھ دو۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو اس طریقے سے شرمندہ کریں کہ ظالم کا ظلم جو ہے اس کے اندر اس کا جو قہر اور غصہ ہے وہ کنٹرول ہو جائے۔ اور کیا خوبصورت ایک اور بات کہی، اور وہ یہ تھا کہ تم اپنے پڑوسی کو اسی طرح خوش رکھو جس طرح تم اپنے آپ کو خوش رکھتے ہو۔ تو میرا بھی جی چاہتا ہے کہ آج میں آپ کو کچھ ایسی خبر سناؤں کہ جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ تو وہ خوشی کی خبر یہ ہے کہ آج کرسمس کا دن ہے، اور ایبٹ آباد سے ایک بڑی اچھی خبر آئی ہے، اور میں خود بھی وہاں پر موجود تھا کہ ایک مدرسے کے طلباء اور طالبات نے، مسجد میں جو طلباء اور طالبات پڑھتے ہیں، انہوں نے
مسیحی بچوں کے لیے ایک تقریب کا اہتمام کیا اور مسیحی بچوں سے کہا کہ آپ آئیں، دن ہمارے ساتھ گزاریں، ہمارے ساتھ کچھ وقت بتائیں۔ انہوں نے مسیحی بچوں کو تحائف دیے اور مسیحی بچے سرپرائز گفٹ لے کر آئے مسلمان بچوں کے لیے، اور ایک تقریب کا انعقاد ہوا جہاں پر ایبٹ آباد میں جو پادری ہیں، جو فادر ہیں کیتھولک چرچ کے بھی، پروٹیسٹنٹ چرچ کے بھی، اور دیگر جو عبادت گاہیں ہیں مسیحی کمیونٹی کی، ان کے لوگ وہاں پر آئے، اور پھر وہاں پہ مسلمان جو مکاتب فکر ہیں ان کی لیڈرشپ بھی وہاں پر موجود تھی۔ جو مسجد ہے مدنی جامع مسجد ایریگیشن کالونی کی، وہاں کے جو امام اور خطیب ہیں مولانا سید اکبر شاہ صاحب، وہ وہاں پر موجود تھے۔ وہاں کے امام سید عطاء اللہ شاہ صاحب وہاں پر موجود تھے۔ عامر ہزاروی صاحب بڑے معروف عالم دین ہیں، سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، اور ہمیشہ بڑی خیر کی باتوں میں اور ویلفیئر کے کاموں میں ان کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ میں نے ان کو فون کیا اور بہت کم وقت تھا لیکن انہوں نے بڑی محبت کا مظاہرہ کیا، وہ تشریف لائے۔ ہمارے انتہائی پیارے دوست ہیں وقاص خان صاحب، وہ بھی مانسہرہ میں تھے، اور جب میں نے ان کو فون کیا 10 بجے تو وہ میرے فون کے ساتھ جاگے، لیکن انہوں نے میری ریکویسٹ کو قبول کیا، وہ تشریف لائے۔ اور اسی طریقے سے ریاض خان صاحب وہاں پر موجود تھے، ان کا تعلق بھی ایک مذہبی تنظیم کے ساتھ ہے۔ ولید خان صاحب ہیں جو وہاں پر یونین کونسل کے چیئرمین ہیں، وہ تشریف لائے تھے۔ اچھا، ایریگیشن کالونی کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر سارے موجود تھے، اور وہ تقریب اتنے مزے کی تھی کہ اس میں ہم نے دیکھا کہ بچوں نے جو مسلمان بچے نے تلاوت کی قرآن حکیم کی، اور کرسچن بچے نے انجیل کی تلاوت کی، اور جو آڈینس ہے جس میں مسلمان اور کرسچن دونوں تھے، انہوں نے قرآن کی تلاوت کو بھی اور انجیل کی تلاوت کو بھی بڑے احترام کے ساتھ سنا، اور یہی احترام ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور مسلمان تو ویسے بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو پاتا جب تک وہ انجیل پر، توریت پر، موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام سمیت تمام انبیاء پر ایمان نہیں لاتے۔ اچھا، پھر اس کے بعد وہاں پہ جو لیڈرز تھے ان سب لوگوں نے تقریریں کی، جن لوگوں کے میں نے نام لیے، ان سب نے وہاں پر گفتگو کی، اور بہت ہی زبردست قسم کی باتیں وہاں پر ہوئیں، اور بڑی ہم آہنگی کی، محبت کی باتیں ہوئیں۔ دیکھیں، ایک بات بڑی واضح اور کلیئر ہے کہ لوگوں کے آپس میں اختلافات ہیں، مذہب کے اختلاف بھی ہیں، سیاست کے اختلاف بھی ہیں، اس کے علاوہ معاشرتی سطح پر بھی اختلافات ہیں، لیکن ان تمام تر اختلافات کے باوجود لوگ آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ ہمارے اتفاقات جو ہیں وہ زیادہ ہیں، اور جو اختلافات ہیں وہ بہت کم ہیں۔ لوگ ایک دوسرے سے آ کر ایک دوسرے کے بارے میں جو اختلافی چیزیں وہ پوچھتے ہیں۔ کاش لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور آپس میں جو اتفاقات ہیں ان کے اوپر بات کریں۔ اور وہاں پر ہم نے دیکھا جو مشال جیمز ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، نیشروان اقبال صاحب آئے تھے، فادر ناصر ولیم تھے، ذاکر پال ایڈوکیٹ صاحب تھے، پیٹر نیروز گل صاحب تھے، اچھا سینئر پادری رفیق گل صاحب بزرگ آدمی ہیں وہ آئے، پادری اسلم مسیح تھے، پادری کرسٹوفر شاکر صاحب تھے، پادری مظہر نظر صاحب تھے، وشال جیمز صاحب، وائم جیمز اور مارٹن ونوز اور نوشروان، تو بہت سے لوگ جو تھے وہ وہاں پر تشریف لائے اور وہ بہت خوشی کا اظہار کیا۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ وہاں پر گفتگو ہوئی، اور یہ بتایا شرکاء کو کہ پاکستان بننے میں جو ہماری مسیحی کمیونٹی ہے اس کا ایک بہت ہی شاندار کردار تھا۔ اچھا، جو کرسچن بچے تھے انہوں نے کیرل جو مقدس گیت ہیں وہ گائے، اچھا مسلمان بچوں نے نعتیں پڑھیں، اور پھر سارے آپس میں اکٹھے بیٹھے۔ مسلمان بچوں نے، جو مسیحی بچے تھے، انہیں اسکول بیگ جو ہیں کرسمس کے موقع پر وہ گفٹ کیے، اور جو کرسچن بچے تھے وہ سرپرائز گفٹ لے کر آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے باکس تھا اس میں سویٹر تھے، کھلونے تھے، پینسل اور اس طرح کی چیز، چاکلیٹس تھیں، تو وہ تقسیم کی مسلمان بچوں میں۔ اور یہ نہیں تھا کہ ہم نے کوئی وی آئی پیز بلائے ہوئے تھے کہ وہ بیٹھیں اور وہ تقسیم کریں، بچوں سے ہم نے کہا کہ آپ ہی آج وی آئی پی ہیں، بچوں سے بڑا وی آئی پی کوئی نہیں ہوتا۔ مہذب معاشروں میں بچے سب سے اہم شخصیت ہوتے ہیں، تو ہمارے معاشرے میں سب سے نگلیکٹڈ جو طبقہ ہے وہ بچوں کا ہے۔ ہم ان کے ساتھ سلوک ہی ایسا کرتے ہیں کہ بڑے ہو کر وہی سلوک دہراتے ہیں جو بچپن میں ہم نے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو بچوں نے ایک دوسرے کو گفٹ دیے، اور دونوں طرف سے گفٹ کا تبادلہ ہوا، اور پھر جو ٹیبلز تھیں، یا اگر آپ تصویروں میں ویڈیو میں دیکھ سکیں تو ان ٹیبلز پر بچے بیٹھے ہوئے تھے، اور ہر ٹیبل پر کرسچن اور مسلم بچے آپس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بڑے مزے کی ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کیں، مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، اور ایک فل ڈے جو سن شائنی ڈے تھا، سورج چمک رہا تھا، اور ایبٹ آباد میں موسم بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اس میں جب دھوپ کی تمازت میں آپ بیٹھتے ہیں تو آپ بہت انجوائے کرتے ہیں اس دھوپ کو۔ تو وہاں پر بچے آپس میں بیٹھے، گپ شپ لگائی۔ اچھا، اسی اسنا میں اذان کی آواز آئی۔
جب اذان کی آواز آئی تو سارے بچے خاموش ہو گئے، کرسچن بچے بھی خاموش ہو گئے۔ تو میں نے وہاں پر جو بچے تھے ان سب کو یہ بات بتائی کہ چرچ میں جو گھنٹا بجتا ہے، جو گھنٹی کی آواز آتی ہے، تو وہ ان کے لیے بڑی مقدس ہے، تو ہمارے لیے اذان مقدس ہے، تو ہمیں گھنٹے کی آواز کا بھی احترام کرنا ہے، اور جو اذان ہے اس کی آواز کا بھی ہم لوگوں نے احترام کرنا ہے۔ تو ایک دوسرے کا احترام کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمان کرسچن ہو جائیں اور کرسچن مسلمان ہو جائیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ اگر یہ چاہتے تو خدا کی سکیم کا یہ حصہ ہے۔ خدا نہیں چاہتے تھے کہ ساری دنیا ایک جیسی ہو جائے، ہم سب کے رنگ روپ ایک جیسے ہو جائیں، جو خال و خد ہیں ایک جیسے ہو جائیں، ہم لوگ بولنا ایک جیسا شروع کر دیں، ہم جیسے لوگوں کے بال ایک جیسے ہو جائیں، تو کتنی بور دنیا ہوگی جب ہم سب لوگ ایک جیسی شکلوں والے ہو جائیں گے۔ تو خدا نے ہم سب کو مختلف پیدا کیا ہے، اور یہ جو اختلاف ہے یہ اختلاف حسن کی علامت ہے، یہ ڈائیورسٹی اور تنوع جو ہے یہ خوبصورتی کی علامت ہے، نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے جھگڑنے اور فساد پیدا کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں خود یہ بات کر دی ہے کہ دنیا میں تم لوگ اپنی زندگی گزارو، جس چیز کو ٹھیک سمجھتے ہو اس کے اوپر قائم رہو، اور تحقیق کر کے جستجو کر کے اس جگہ تک پہنچنے کی کوشش کرو جسے تم ٹھیک سمجھتے ہو، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ تمہاری نیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور قیامت والے دن اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ کون شخص کس نیت کے ساتھ دنیا میں کیا کام کر رہا تھا۔ تو یہ جو تقریب تھی ساری بہت ہی شاندار اور بہت ہی مزیدار قسم کی تقریب تھی، اور مجھے یہ فیل ہوا کہ کاش ہماری جتنی مساجد ہیں وہ امن کے مراکز بن جائیں، اور مساجد امن کے مراکز ہوتے ہیں، اور مساجد سے ہمیشہ امن کی، پیار کی، اخوت کی، رواداری کی، ہم آہنگی کی تعلیم جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے سوسائٹی میں چند لوگ ہیں، اور چند لوگوں کی وجہ سے پاکستان کا دنیا بھر میں شناختی کارڈ جو ہے وہ مسخ ہو چکا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو اپنی مساجد کو مسجد ضرار بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، اور وہاں سے ایسی آوازیں لگاتے ہیں جو معاشرے میں نفرت پھیلاتی ہیں، جو معاشرے میں فرقہ واریت پھیلاتی ہیں، دہشت گردی کو فروغ دیتی ہیں۔ لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو علماء کرام کی اکثریت ہمیشہ سوسائٹی کو خیر کی طرف بلاتی ہے، امن کی طرف بلاتی ہے، اور تھوڑی سی جو ہمیں شکوہ یا اعتراض رہتا ہے کہ جب وہ خیر کی طرف بلانے والوں کی اکثریت ہے، اور انہیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ایک سماجی سطح پر ایک پلیٹ فارم کریٹ کریں کہ تاکہ وہ لوگ جو اس دائرے سے باہر ہیں اور فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، جو اس پلیٹ فارم سے باہر ہو کر فتنہ اور فساد پھیلا رہے ہیں، یا کوئی ایسے کام کرتے ہیں کہ جو انسانی شرف سے گرے ہوئے کام ہیں، تو وہ ان کو بجائے اس کے کہ خاموشی اختیار کر لیں، بلکہ ان کو بھی گرفت میں لیں، اور گرفت میں لے کر اپنے ساتھ ملائیں، اور انہیں ان برے کاموں سے باز رہنے کی نصیحت اور تلقین کریں۔ اچھا، میں آخر میں بالکل آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو جو کل کے پروگرام میں ہم نے بنائی ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا، اور آپ دیکھیں گے کتنا زبردست طریقے سے پہلے مسلمان بچے نے حمد نعت پڑھی، پھر اس کے بعد کرسچن بچوں نے آگے پڑھی، اور پھر سارے آپس میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور مل جل کر وہی کر رہے ہیں۔ دنیا میں جو سب سے اچھا اور سب سے بہترین کام ہے وہ گفتگو کرنا ہے، وہ بات کرنا ہے۔ آپ ایک دوسرے کے پاس بیٹھیں گے، بات کریں گے، سمجھیں گے، تو تبھی ساری چیزیں حل ہوں گی۔ کچھ لوگوں کا یہ اعتراض بھی تھا کہ مسجد کے اندر اس طرح کے پروگرام نہیں کرنے چاہیے، اور ایبٹ آباد میں ہم نے ڈپٹی کمشنر کو انوائٹ کیا تھا، اور ہمیں پتہ چلا کہ ایبٹ آباد کے ایک مسجد کے خطیب صاحب نے یہ بات کہی کہ مسجد کے اندر اس طرح مسیحی بچوں کو بلانا یہ نامناسب بات ہے۔ اب میرے لیے بہت ہی عجیب سی بات تھی کہ پتہ نہیں یہ مولانا صاحب کہاں پڑھتے رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے اسلامی تاریخ کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے مسیحوں کا ایک وفد جب آیا تو مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا اس وفد کو، اور نہ صرف وہ ٹھہرا بلکہ اپنی عبادات بھی مسجد نبوی میں کی انہوں نے، اور رہے بھی مسجد نبوی میں، اور جو کھانا ان کے پاس آتا تھا تو وہ امہات المومنین گھروں میں تیار کر رہی تھیں، اور وہ امہات المومنین کا تیار کردہ کھانا وہ لوگ جو مسیحی تھے، نجران کے مسیحی، وہ کھا رہے تھے، اور بڑی گفتگو ہوتی تھی، مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی تھی، اور بڑی اوپن اور کھلی گفتگو ہوتی تھی، وہ اللہ کے رسول کی ذات پر سوالات بھی کر رہے تھے۔ ان تمام تر اختلافات کے باوجود اللہ کے رسول نے ان کو ویلکم کیا، اور ان کا جو حق تھا سوال کا اسے تسلیم کیا، اور پھر وہ جو برتن تھے جن میں وہ نجران کے مسیحی کھانا کھا رہے تھے، تو وہ اللہ کے رسول کے زیر استعمال برتن تھے، ان برتنوں میں انہوں نے کھانا کھایا، اور تاریخ کی کوئی روایت ہمیں نہیں بتاتی کہ بعد میں ان برتنوں کو توڑ دیا گیا۔ تو ہمارے لیے بہت ہی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو مسیحی ہیں ان کے لیے برتن ہی الگ رکھے گئے ہیں۔ تو کل میں نے پروگرام میں یہ بات بھی لوگوں کو کہی کہ اگر
انجلینا جولی آ جائے، وہ بھی تو کرسچن ہے نا، یا باقی جو ایکٹر اور ایکٹریسز ہیں دنیا بھر سے وہ یہاں پر آ جائیں، یا امریکہ سے یا برطانیہ سے یا یورپ سے لوگ یہاں پر آ جائیں، تو آپ تو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں ان گوروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے، تو وہ بھی تو کرسچن ہیں۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ اصل میں یہ پرابلم یہاں اس خطے کے اندر ہے، اور خطے کا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر چھوت چھات کا ایک باقاعدہ نظام ہوتا تھا، اور اس نظام کی وجہ سے وہ سلسلہ ابھی تک جو ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ تو اگر یہ عقیدے کی وجہ سے ہوتا اور مذہب کی وجہ سے ہوتا تو پھر آپ پوری دنیا میں کسی بھی جگہ مسیحی کے ساتھ یا دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کھانا نہ کھاتے، وہاں تو آپ کھاتے ہیں، یہاں نہیں کھاتے۔ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے۔ میں سندھ کے کئی علاقوں میں گیا، اور وہاں پر بعض علاقے تو ایسے ہیں کہ جہاں پر ایک بڑی تعداد ہے ہندو مذہب کے فالورز کی۔ گھوٹکی میں مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں گیا ہوا تھا، عامر رانا صاحب بھی تھے، میں بھی، اور وہاں پہ عبداللہ دایو صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے۔ تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ 50% مسلمز ہیں اور 50% وہاں پر ہندو ہیں۔ تو پتہ چلا کہ شادیوں اور غم کے موقع پر سب لوگ آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ جو سبزی خور لوگ ہیں ان کے لیے بھی غذا کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جو گوشت خور ہیں ان کے لیے بندوبست کیا جاتا ہے، لیکن سارے اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ تو کھانے کا ذوق اپنا اپنا، کھانے کا ٹیسٹ اپنا اپنا، لیکن بیٹھتے آپس میں اکٹھے ہیں اور مل جل کر یہ سارا کرتے ہیں۔ تو ہمارے تمام تر اختلافات، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود رہیں گی، لیکن جو چیز ہم نے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، اور برداشت کرنا بہت چھوٹی بات ہے۔ بڑی بات یہ ہے ایک دوسرے کو قبول کرنا، اور ایک دوسرے کو قبول آپ اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ شعوری طور پر خدا کی سکیم کو اور خدا کے نظام کو سمجھ سکیں گے۔ تو خدا سے یہ دعا ہے کہ اللہ کرے کہ پاکستان کے اندر امن کی فصل جو ہے وہ یہاں اس کے بیج بوئے جائیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں اس فصل کے بیج بونے کی۔ پاکستان کے اندر لاکھوں لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر امن قائم ہو، صلح کا نظام قائم ہو، خیر خواہی کا جو نظام ہے وہ قائم ہو۔ تو ان سب کی کوششوں کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور جو ہم کوششیں کر رہے ہیں یہ بھی اصل میں یہ کوئی کریڈٹ لینے کے لیے نہیں ہے، یہ اصل میں سوسائٹی کے ایک پے بیک کرنا ہے کہ ہم نے جس چیز کو سیکھا، جس چیز کو سمجھا، تو اس سے ہم معاشرے کو واپس لوٹا دیں۔ تو آپ سب بھی خوش ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ کوئٹہ میں جن لوگوں کا جانی اور مالی نقصان ہوا، خدا ان کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا کرے، اور اللہ کرے کہ ہم سب لوگ امن کے ساتھ اور محبت کے ساتھ رہیں۔ یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں۔ میری طرف سے خدا حافظ۔ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری، جواب تیرا، مثال تیری، جواب تیرا۔ میں پیدا ہوا ہے یسوع چرنی میں، چمکا ستارہ جو چرنی میں پیدا ہوا ہے یسوع چرنی میں۔ گاؤ ہیلیلویا، گاؤ ہیلیلویا، یسوع منجی پیدا ہوا، ہیلیلویا۔ شکریہ شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب بھائی صاحب آ جاتے ہیں۔ یہ جتنے بھی یہاں پر مسائل ہیں یہ کلچرل، ثقافتی، کہ اگر دیکھیں کہ اگر یہ رسم و رواج شادی اور بیاہ کے دیکھیں تو نہ یہ انجیل مقدس میں ان کا کوئی ذکر ہے کہ آپ اس طرح کی شادیاں اور بیاہ کیا کریں، نہ ہی قرآن پاک میں اس بات کا ذکر ہے کہ اس میں لانا پہلے، ٹھیک ہے؟ ہاتھ میں لاؤ، ایک دوسرے کو دیکھیں۔ شاباش، چلے بیگ دے جی، شاباش، گڈ۔ چلے آجو ہاتھ ملائیں، شاباش، چلے گڈ۔ کو دے رہی ہیں کلیپنگ، شاباش۔ چلے آپ یہاں پہ آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، شاباش۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اجوا۔ اور کس کو دے رہی ہیں آپ؟ نام چل ادھر ادھر چلیں جی، چلیں۔
دو بھائی کو دو ٹھیک ہے چلو جاؤ آپ سے کھانا کھاتے ہیں